ناظرین، اگر آپ لاہوری ہیں تو آپ نے یہ جملہ تو اکثر ہی سنا ہوگا کہ جن نے لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا ہی نہیں۔ اس جملے پر تو نہ جانے کتنے گانے اور ڈائیلاگ بن چکے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کو لاہور کیوں کہا جاتا ہے؟ لاہور کی تاریخ کیا ہے؟ انگریزوں کے دور حکومت میں لاہور کو کس طرح تباہ کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کا اصل نام لاہور نہیں ہے؟ اگر آپ ان تمام سوالوں کے جواب سے نا آشنا ہے تو آج ہم آپ کو ان مشکل کو آسان کر دیں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ لاہور سے آگاہ کریں گے اور بتائیں گے کہ لاہوریوں نے کس طرح انگریزوں، ہندوؤں اور سکھوں کے ناک کے نیچے سے لاہور کو بچایا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، لاہور ہزاروں سال سے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت ہے۔ کبھی یہاں ہندو راج رہا، کبھی مسلمان حکمران رہے، سکھوں کا تسلط رہا تو کبھی انگریزی راج۔ تاریخ کی کتابوں میں لاہور کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں، مگر تمام تاریخیں اس پر متفق ہیں کہ لاہور کی بنیاد رام چند جی کے بیٹے لوہوں نے رکھی۔ لاہور کی تاریخ کو درجنوں مورخین نے قلم بند کیا ہے۔ 1888 میں لکھی گئی تاریخ لاہور کے مصنف کنہیا لال ہندی کے مطابق، جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے، یہ شہر دارالسلطنت ملکہ پنجاب کا ہے۔ دریائے راوی سے بائیں کنارے بفاصلہ 2 میل آباد ہے۔ صدہا سال سے یہ شہر خطہ پنجاب کا حاکم نشین اور صوبے کا صدر مقام رہا ہے۔ اس کا نام کہیں لاہور، کہیں لہانور اور کہیں لاہور لکھا ہے۔ امیر خسرو نے اپنی ایک کتاب میں اس کا یہی نام یعنی کہ لاہور لکھا ہے۔ البتہ اس شہر کے بانی کا نام معلوم نہیں، لیکن کنہیا لال کے مطابق یہ مشہور ہے کہ مہاراجہ رام چندر کے بیٹے لو نے یہ شہر آباد کیا تھا اور اس کا نام لوپور رکھا تھا، جو 1000 سال سے لاہور مشہور ہے۔ ناظرین، لاہور میں مغلیہ دور میں تعمیر کیے گئے دروازوں میں دلی دروازہ، اکبری دروازہ، موتی دروازہ، شاہ عالمی دروازہ، لاہوری دروازہ، موری دروازہ، بھاٹی دروازہ، ٹکسالی دروازہ، روشنائی دروازہ، مستی دروازہ، کشمیری دروازہ، شیراں والا دروازہ اور موسی دروازہ شامل ہیں، تاہم ان میں کئی تجاوزات کی زد میں آ کر اپنا وجود ہی کھو چکے ہیں۔ دوستو، مختلف حکمرانوں کے عہد میں لاہور پر جو گزری اور حملہ آوروں، خاص طور پر سکھوں نے اس شہر کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا، وہ تاریخ کے صفحوں پر ثبت ہے۔ لیکن حملہ آوروں کی چیرہ دستیوں کو برداشت کرنے کے ساتھ لاہوریوں نے بڑے حوصلے سے اپنا سیاسی، سماجی اور تہذیبی سفر جاری رکھا۔ یہ بات طے ہے کہ 1524 سے 1725 تک مغلیہ سلطنت نے اس شہر کی تہذیب و ثقافت پر جو اثرات مرتب کیے وہ آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کئی جاں گسل مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ تاریخ ساز دن آ پہنچا جب 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد اس شہر نے قیام پاکستان کے لیے ایک واضح سمت کا تعین کیا۔ یوں مختلف حکمرانوں کی یادگاروں، شالیمار باغ، بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان، شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر، بزرگان دین کے مزارات، گورنر ہاؤس، عجائب گھر، ریلوے اسٹیشن، میو اسپتال، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، گنگا رام ہسپتال، ایچسن کالج، لارنس گارڈن اور دیگر بے شمار تاریخی عمارات کو اپنے دامن میں لیے تاریخ کے اس موڑ پر آ پہنچے جہاں آزاد فضاؤں میں اس نے نئے کردار اور نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا تھا۔ اور 1940 کے بعد 7 برس میں محمد علی جناح، مولانا ظفر علی خان کے ساتھ صحافت کے محاذ، موچی دروازے سے عوامی جلسوں، گورنمنٹ کالج، ریلوے روڈ کے تقریبات جس میں قائد اعظم مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے، علامہ اقبال کی صدارت میں منعقد ہونے والے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کے حوالے سے لاہور جدوجہد آزادی میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر چکا ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان سے پہلے برصغیر میں بمبئی اور لاہور فلم اور تھیٹر کی دنیا کا مرکز تھے۔ دونوں شہروں میں ساحر لدھیانوی، سعادت حسین منٹو، منیر نیازی، قتیل شفائی، نور جہاں اور دیگر فنکاروں اور شعراء کی آمد و رفت جاری رہتی۔ تقسیم کے بعد کئی فنکار بھارت میں رہ گئے اور کئی پاکستان سے وہاں منتقل ہو گئے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے محمد رفیع نے اس زمانے میں بمبئی کا رخ کیا۔ لاہور میں بھارت جانے والوں میں
امریش پوری، محمد رفیع، پریم چوپڑا، یش چوپڑا، شیکھر کپور اور کامنی کوشل وغیرہ شامل تھے۔ لاہور نے اپنی فلمی سفر کا باقاعدہ آغاز غالباً فلم تیری یاد سے کیا جو 1948 میں پربٹ تھیٹر میں ریلیز ہوئی۔ اسی دوران 1951 میں چن ویر ریلیز ہوئی جس کی پہلی خاتون ہدایت کار نور جہاں تھی۔ لاہور میں فلم نگر کا یہ سفر 1977 تک جاری رہا جب لاہور کے ایورنیو اور دوسرے اسٹوڈیوز میں رات کو دن کا سماں ہوتا۔ لاہور پنجابی اور اردو فلموں میں نمایاں مقام حاصل کرنے لگا اور کامیابی ہونے لگی۔ بہرحال جب 1977 کے بعد فلمی دنیا اور خاص طور پر لاہور کی فلم نگر کا زوال شروع ہوا تو اس وقت اس کے کریڈٹ پر 10,000 اردو اور 8,000 پنجابی فلمیں تھیں۔ اسی دوران 1979 میں کراچی کے ایک جریدے نے لاہور کو ہالی ووڈ کی مناسبت سے لالی ووڈ کا نام دیا جو اب کی فلمی دنیا میں پہچان بن گیا۔ دوستو، لاہور میں مینار پاکستان ایک ایسی یادگار ہے جو آج بھی پاکستان بھر کے لوگوں میں ولولہ اور عزم بیدار کر دیتی ہے۔ لاہور میں فروغ تعلیم کے لیے قیام پاکستان سے قبل انجمن حمایت اسلام اور دیگر مسلمان اکابرین کی مساعی سے گھروں سے آٹا اور چندہ جمع کر کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج 30 سال سے زائد یونیورسٹیز اور 200 سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری کالجز تک پھیل چکا ہے۔ ناظرین، لاہور میں 1930 سے 1970 کی دہائی تک ایک زمانہ ایسا تھا جب تاریخی بھاٹی دروازے کے اندر واقع آبادی میں ایسی نابغہ روزگار ہستیاں رہتی تھیں جن کے مثال نہیں ملتی۔ معروف مصنف احمد شجاع پاشا نے اس علاقے کو لاہور کا چیلسی نام دے کر ایک کتاب لکھی جس کا پیش لفظ منیر احمد نیازی نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ میں لندن کے نزدیک چیلسی کے نام سے ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے جہاں ایک زمانے میں برطانیہ کے نامور ادیب، شعراء اور دانشور مقیم تھے۔ احمد شجاع پاشا نے اسی سے متاثر ہو کر بھاٹی دروازے کو چیلسی کا نام دیا۔